آسام حکومت نے ریاست میں مقیم مسلم شہریوں کی شادی اور طلاق کے رجسٹریشن سے متعلق 89 سال پرانے قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کی صدارت میں لوک سیوا بھون میں جمعے کو منعقدہ کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا تھا۔ سرما نے اس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ پرانے ایکٹ میں شادی کے اندراج کی اجازت دینے والے التزام شامل تھے، جس میں اگرچہ جوڑے شادی کے لیے 18 اور 21 سال کی قانونی عمر تک نہ پہنچے ہوں، یہ قدم آسام میں کم عمری کی شادی کو روکنے کی طرف ایک اہم فیصلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کمشنر اور ضلعی رجسٹرار کو موجودہ 94 مسلم میرج رجسٹروں کے رجسٹریشن ریکارڈ کو انسپکٹر جنرل آف رجسٹریشن کی مجموعی نگرانی اور رہنمائی اور کنٹرول میں اپنے قبضے میں لینے کے لیے مجاز کیا جائے گا۔ کابینہ نے ریاست کے 4 اضلاع کچھار، کریم گنج، ہیلاکانڈی اور ہوجائی میں منی پوری ایک ایسوسیٹ سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیے جانے کے آسام کے سرکاری زبان ترمیمی بل 2024 کو منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے شہری خواتین کاروباریوں کے طور پر خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے ارکان کو فروغ دینے کے لیے آسام اسٹیٹ اربن لائیو ہوڈ مشن سوسائٹی کے ذریعے مرحلہ وار نافذ کیے جانے والے مکھ منتری مہیلا دیتا ابھیان نوگریا کے رہنما خطوط کو بھی منظوری دی ہے۔ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ سیٹ شیئرنگ کو لے کر این ڈی اے اور انڈیا اتحاد کی پارٹیوں میں تبادلہ خیال کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ درمیان دہلی میں انڈیا اتحاد نے سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ راجدھانی کی 7 لوک سبھا سیٹوں میں سے 4 پر عام آدمی پارٹی امیدوار کھڑے کرے گی، جبکہ 3 سیٹوں پر کانگریس امیدوار قسمت آزمائی کریں گے۔ دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب کے ڈپٹی اسپیکر ہال میں آج کانگریس کی طرف سے مکل واسنک، دیپک باوریا، اروندر سنگھ لولی اور عام آدمی پارٹی کی طرف سے سندیپ پاٹھک، آتشی اور سوربھ بھردواج پریس کانفرنس میں شامل ہوئے۔ اس دوران کانگریس لیڈر مکل واسنک نے بتایا کہ انڈیا بلاک پارٹیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر تبادلہ خیال طویل مدت سے ہو رہا تھا اور اب اس سلسلے میں حتمی فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمان سندیپ پاٹھک نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آج جمہوریت جس حالت سے گزر رہی ہے اس میں انتخابات کی چوری ہو رہی ہے۔ ایسے میں ملک کو ایک ایماندار اور مضبوط متبادل کی ضرورت ہے۔ اتحاد میں آنے کا مقصد ملک کو بچانا ہے۔ اس انتخاب میں انڈیا اتحاد مضبوطی کے ساتھ لڑے گا اور بی جے پی کی پالیسی کو الٹ پھیر کر کے رکھ دے گا۔ بہرحال عام آدمی پارٹی کو دہلی میں جو 4 لوک سبھا سیٹیں ملی ہیں وہ نئی دہلی، جنوبی دہلی، مغربی دہلی اور مشرقی دہلی ہیں۔ کانگریس کے حصے میں چاندنی چوک، شمال مشرق دہلی اور شمال مغربی دہلی سیٹیں آئی ہیں۔ علاوہ ازیں گجرات میں کانگریس نے عام آدمی پارٹی کو بھروچ اور بھاؤ نگر لوک سبھا سیٹیں دینے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سعودی عرب میں اعلیٰ حکام نے رمضان المبارک کے دوران مساجد کے اندر افطاری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کے رمضان سے متعلق اقدامات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے ایک ہدایت کے ذریعے مساجد کے ائمہ کرام سے بھی پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ نمازیوں کو افطاری کے لیے چندہ جمع کرنے سے روک دیں۔ مزید برآں مساجد کے اندر کیمروں کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی تاکہ نماز کے دوران امام یا نمازیوں کی کوئی ویڈیو نہ بنائی جا سکے، جبکہ مختلف میڈیا سے نماز نشر کرنے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ وزارت مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان کے اندر افطار کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ یہ ضیافتیں صحن میں مخصوص جگہوں پر ہی منعقد کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ائمہ کرام کو تراویح کی نماز کو طول دینے سے مکمل طور پر گریز کرنے اور نمازیوں کو مفید خطبہ دینے کی تائید کی گئی ہے۔ خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے روزوں اور فضائل کو اجاگر کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں مزید 3000 گھر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے نئے متنازعہ منصوبے کا اعلان کیا ہے، تاہم آبادکاری سے متعلق متنازعہ اسرائیلی منصوبے پر امریکہ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 29,550 تک جا پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں شہید ہونے والوں میں 90% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی اور صحت کی صورتحال تباہ ہونے سے غزہ ڈیتھ زون بن گیا ہے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ بالی، انڈونیشیا میں ایک روسی معمار نے بڑے بوئنگ طیارے کو ایک شاندار بنگلے میں تبدیل کر دیا ہے۔
انڈونیشیا کے جزیرہ بالی کے ایک پہاڑ پر اور سطح سمندر سے 150 میٹر بلندی پر واقع شاندار پرائیویٹ جیٹ ولا دنیا کا سب سے خوبصورت تبدیل شدہ بوئنگ 737 طیارہ ہے۔ ویسے تو یہ واقعہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی بہت سے ہوائی جہاز گھروں، ریستورانوں، یہاں تک کہ عجائب گھروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن روسی معمار فلیکس ڈیمن نے بوئنگ 737 کے ساتھ وہ کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فلیکس نے دیو ہیکل طیارے کو بالی میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2 بیڈ روم والے پرتعیش بنگلے میں تبدیل کیا ہے۔ اس منصوبے کو انجام تک پہنچانے میں 3 سال لگے ہیں، جس میں طیارے کو دلکش مقام تک منتقل کرنے سے لے کر اسے تبدیل کرنے تک کے چیلنجز درپیش تھے۔ خوش قسمتی سے فلیکس ان رکاوٹوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوا اور آج پرائیویٹ جیٹ ولا انڈونیشیا کے جزیرے پر مہنگی ترین قیمت میں دستیاب ہے۔ تاہم اس کے باوجود یہ سب زیادہ مطلوب رہائش گاہوں میں سے ایک بھی ہے۔